میرے مسلمان بھائی 11ویں تو کر رہا ہے، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، ثواب ہے، جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، مگر جس کے نام کی فاتحہ دے رہا ہے، جس کی 11ویں دلوا رہا ہے، اس پیر صاحب نے، اس اللہ کے ولی نے دنیا کے اندر رہ کر دین کی تبلیغ دی اور ہمیں درس دیا کہ جو میرا ماننے والا ہو، جو میرا سچا ہو، وہ 5 وقت نماز پڑھے، وہ کبھی نماز کو ضائع نہ کرے، اس کو میرا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ مگر 11ویں تو ہم دلوا رہے ہیں، مگر 11ویں والے کا جو فرمان ہے وہ ہم سن نہیں رہے، اور اسی 11ویں والے پیر کا یہ فرمان ہے کہ اگر بے نمازی مر جائے اس کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن مت کرو۔ اب یہاں سے پتا چلا کہ جس کو قبرستان کے اندر دفن نہ کیا جائے، پتا یہ چلا کہ اس سے برا کوئی شخص ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ سب سے برا شخص ہے جو پیروں کے پیر ہیں، جو ولیوں کے سردار ہیں، جو غریبوں کے اوپر شفقت والا ہاتھ رکھنے والے پیر ہیں۔ ارے وہ کسی کے بارے میں برا سوچ سکتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ کسی کو تکلیف ہو، کسی کو برا لگے؟ ارے ان کا یہ فرمان ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہ کیا جائے۔ تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ بے نمازی کی کتنی بڑی نحوست ہے۔ اگر جس قبرستان کے اندر یہ وجہ کیوں پیش آئی، کیوں یہ فرمان جاری ہوا کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن مت کرو، اگر اس کی وجہ دیکھیں، اگر اس کا نچوڑ نکالیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، اس کی وجہ یہ نکلتی ہے کہ وہاں پر بے نمازی کو عذاب ہوگا، اور اس کی وجہ سے جو دوسرے مردے ہیں وہ تکلیف کے اندر آئیں گے، ان کو تکلیف ہوگی، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ تو فرمایا اسی لیے کہا کہ بے نمازی کو جو ہے مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہ کیا جائے، اور انہی کا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس گھر کے اندر کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی گھر کے اندر نماز نہیں پڑھتا، فرمایا وہ گھر قبرستان ہے، وہ گھر نہیں ہے۔ کہا کیوں حضور، ایسا کیوں؟ کہا نماز وہ نہیں پڑھتے جو مر چکے، ان کو ہمت نہیں ہوتی، جو زندہ ہیں وہ رب کا ذکر کرتے ہیں، وہ رب کی صدا بلند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے رب، میرے پروردگار، تو نے زندگی دی ہے، تو نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے، تیرا فرمان ہے 5 وقت ہم نے نماز پڑھنی ہے، باقی جو ہے دنیا کمانی ہے، جتنا کمائے کما سکتے ہیں، صرف دن کے اندر جو ہے 1 گھنٹہ نماز تمام نمازوں کے لیے نکالنا۔ اللہ اکبر۔ اور وہی حضور غوث پاک جس گھر کے بارے میں یہ فرما دیں، وہی بڑے پیر جن کے ہم 11ویں دلواتے ہیں، جس 11ویں کی وجہ سے ہم یہ بھروسہ رکھتے ہیں ہمارا بگڑا ہوا کام بنے گا، وہی پیر کہتے ہیں، وہی پیر فرماتے ہیں، انہی کا قول ہے، انہی کا فرمان ہے کہ جس گھر کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی وہ قبرستان ہے۔ بتاؤ جس گھر کے بارے میں قبرستان کہا جائے، پھر وہ گھر آباد کہاں سے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ویرانی کی طرف جائے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم نے سوچنا ہے، میں نے سوچنا ہے، آپ نے سوچنا ہے کہ ہم غور و فکر کریں، کیا ہمارے گھر کے اندر ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں؟ کیا میری بیوی نماز پڑھتی ہے؟ کیا میری بچی نماز پڑھتی ہے؟ کیا میری بہو نماز پڑھتی ہے؟ کیا میرا بچہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا میرا پوتا نماز پڑھتا ہے؟ کیا میں اپنے بچوں کو دین کے اوپر لگا رہا ہوں؟ کیا میں نے ان کو دین کی تعلیم دی؟ وہاں پر اگر پوچھ ہوگی، سب سے پہلے اس کو پوچھ ہوگی جو گھر کے اندر بڑا ہے، جو سمجھ رکھتا ہے، جو جانتا ہے، اس کو یہ پوچھا جائے گا تو گھر کے اندر بڑا تھا، تیری ہر لحاظ سے چلتی تھی، اگر دنیا کا کوئی کام آتا تھا تو تمام کو ایک دم موٹیویٹ کر لیتا کہ اس طریقے سے کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے جناب والا ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ اگر تیرا بچہ نہیں بھی مانتا تھا تو اس کو جھنجھوڑ کر ڈانٹ کر منا لیتا تھا۔ بتا جب نماز کا ٹائم آیا تو نے اس بچے کو اٹھایا تھا؟ تو نے اس بچے کو نماز کے لیے لگایا تھا؟ تو نے اس کو دین کی تربیت دی تھی؟ وہاں پر اس بچے کی پکڑ نہیں ہوگی، اس کو عذاب نہیں ہوگا، اس کو گناہ نہیں ہوگا، مگر سب سے زیادہ جو بڑا گھر کا ہوگا، جو سمجھ رکھنے والا ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی، اس بڑے کی پکڑ ہوگی۔ اگر اس نے کہا ہوگا، اس نے سمجھایا ہوگا، اس نے تمام کو لگایا ہوگا، وہ بری الذمہ ہو جائے گا، وہ یہی دعا کرے گا، پروردگار میں تو پڑھ رہا تھا، میں نے کہا تھا، مگر اس میں میری کوئی خطا نہیں ہے، تو میرا رب جو ہے نیت کو جانتا ہے، پھر اس کی پکڑ نہیں ہوگی، پھر جن کو سمجھایا ہے ان کی پکڑ ہوگی، پھر ان کے اوپر عذاب ہوگا۔ اور ایک بڑھیا تھی، وہ ایک
اللہ کے کسی نیک بندے کے پاس گئی, ان کا بڑا پیارا بیٹا تھا. کیوں کہنے لگی جا کر, اے اللہ کے بندے, کوئی ایسا وظیفہ بتا دے, کوئی ایسا طریقہ بتا دے. میرا بیٹا 4 نماز پڑھتا ہے, میرا بیٹا بے نمازی ہے, صرف فجر کی نماز نہیں پڑھتا. میرا بیٹا بڑا ہی بے نمازی ہے. اب جملہ دیکھیں عورت کا کہ 4 پڑھتا ہے مگر 1 نہیں پڑھتا, تو کیا کہا؟ بے نمازی. اور یہی حدیث ہے, یہی فرمان رسول ہے, اگر جو 1 نماز پڑھتا ہے, 2 پڑھتا ہے, 3 پڑھتا ہے, 4 پڑھتا ہے مگر 1 نہیں پڑھتا, اس کو نمازی نہیں کہا جاتا, اس کے بے نمازی کہا جاتا ہے. نمازی وہی ہے جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, اس کو نمازی کہا جاتا ہے. جب ایک بڑھیا جو ہے اس اللہ کے پیارے کی بارگاہ میں گئی, کہنے لگی میرا بچہ جو ہے وہ صبح اٹھتا نہیں, سویا رہتا ہے, اٹھانے کی کوشش کرتی ہوں, بڑا میرا پیارا بچہ ہے مگر 4 نمازیں پڑھتا ہے. اس اللہ کے بندے نے کہا کہ آپ کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہے؟ اس نے کہا بہت زیادہ پیار ہے, بڑا پیارا بچہ ہے. کہا اچھا مجھے یہ بتا کہ تو اس کو اٹھاتی ہے؟ کہا اٹھاتی ہوں مگر اس سے ڈر لگتا ہے کہ آگے سے میں آپ کمزور ہوں, کہیں مارنا شروع نہ کر. اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے گھر کے اندر آگ لگ جائے, آپ کا بچہ مست نیند سویا ہو آرام سے, آپ اس کو اٹھائیں گی یا جگائیں گی, کیا کریں گی؟ تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ جب آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہوگا تو میں اس کو گھسیٹ کر گھر سے باہر نکالوں گی. تو اللہ کے اس بندے نے کہا, اللہ کے ولی نے کہا, اگر دنیا کی آگ لگ جائے اس کی لپیٹ میں, تیرا بچہ آ جائے تو اس کو تو گھسیٹ کر اس کے آرام کو نہیں دیکھے گی, اس کو نیند کو نہیں دیکھے گی, گھر سے باہر پھینک دے گی. ارے تجھے یہ نہیں پتا جو بے نمازی ہے اس کو جہنم کی آگ کے اندر جلنا پڑے گا, پھر تو یہ کیسے گوارا کرتی ہے کہ تیرا بچہ جہنم کی آگ کے اندر جلے؟ پھر اس کو جھنجھوڑ کر, گھسیٹ کر, بستر سے اٹھایا کر اور اس کو فجر کی نماز پڑھوایا کر. اللہ اکبر. اس کے بعد وہ جو مائی تھی وہ ایسا ہی اس نے 2-4 دن اپنے بچے کے ساتھ کیا. جب بچہ کہنے لگا اما جان آپ بڑی سختی کرتی ہو, کہنے لگی بچے میں سختی تو نہیں کرتی ہوں مگر میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے, میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. کہیں ایسا نہ ہو میری وہاں پر پکڑ ہو جائے, بچے وہاں پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا, نہ باپ بیٹے کا ہوگا, نہ بیٹا باپ کا ہوگا, وہاں پر میں کیا جواب دوں گی؟ میں تیرے بھلے کا سوچ رہی ہوں.